حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان ہے جنہوں نے کچھ لمحے آج اس مبارک دن میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیشہ مرتے دم تک یوں ہی اپنے گھر کی حاضری، اپنے در پہ جبین نیاز جھکانا، دامن پھیلانا، اس کی ہمیں بھی ہماری اولاد در اولاد کو اللہ توفیق عطا فرمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہی دیا ہے۔ جو کچھ میرے آپ کے پاس ہے یہ سارا اللہ ہی کا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی ذات کا کو نہیں بنا سکتا تو اپنے لیے کیا بنائے گا؟ کائنات میں آپ کو بڑی سے بڑی کوئی چیز نظر آئے یا چھوٹی سے چھوٹی چیز نظر آئے، اس کے خالق اللہ ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہر ایک چیز کے خالق کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اور آسمان سے ساتویں زمین کے نیچے تک ہر چیز کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ اللہ وہ ہیں جنہوں نے ساری کائنات کو اکیلے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اپنی طاقت اور حکمت سے چلا رہے ہیں، اور جب چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے، نیا جہان آباد کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، تم سارے فقیر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں، تم سارے فقیر ہو۔ اب کوئی بھی دنیا میں بادشاہ فقیروں سے نہیں کہتا مجھے دو، فقیروں سے کہتا کوئی بادشاہ، وہ اپنی اس کو سمجھتا ہے یہ میرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن رب العالمین وہ غنی ہیں جو اپنے بندوں کو پیار سے کہہ رہے ہیں ذرا جو میں نے دیا ہے اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے انسان کو صرف مال نہیں دیا، انسان کو اللہ نے یہ دیکھے سر سے پاؤں تک 360 جوڑوں والا جسم عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو کتنا کمزور پیدا کیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی ہلاتا بڑی مشکل سے تھا، آج اسے اللہ نے جوان بنا دیا ہے اور طاقت والا بنا دیا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ میرے اللہ نے۔ یہ جوانی اور یہ طاقت، یہ جسم کا تناسب اور صحت اور اعضاء کا تناسب اور یہ صحت، یہ شفا، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ تو رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرے بندے جس طرح مجھ سے لے کر میرے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، اسی طرح مجھ سے مانگ کر بھی مجھ سے تعلق جوڑیں، اور میری راہ میں اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنے مال اور عقل کو صرف کریں، لگائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ ان کو کتنی محبت ہے۔ انسان جب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو جمع نہیں، وہ اللہ اس کی رسول میں لگانے کو خوشی اور سعادت سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لگانے کو سعادت سمجھتا ہے۔ آج کا مسلمان ڈھیر سارا مال جمع کرنے پر فخر کرتا ہے، صحابہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ صحابہ اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی اولادیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو سعادت اور خوشی سمجھتے تھے۔ وہ ایک خاتون کیا کہہ رہی تھی؟ اپنے 4 بیٹوں کو نصیحت کر رہی تھی کہ دیکھو تم جس طرح ایک ماں کی اولاد ہو ایسے ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ تمہاری باپ سے میں نے خیانت نہیں کی، آج دین پر مشکل وقت ہے، میرے بیٹو تم نے آگے بڑھتے جانا ہے، اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں گھس جانا ہے اور جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ میرے بیٹو میں چاہتی ہوں جس طرح میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، بیوی ہوں، اسی طرح میں کل اللہ کی بارگاہ میں جاؤں 4 شہیدوں کی ماں بن کے جانا چاہتی ہوں، 4 شہیدوں کی ماں بن کے جانا چاہتی ہوں۔ اور بیٹے بھی تو اسی کے تھے، سبحان اللہ۔
حضرت خنسا اپنے بیٹے کو ترغیب دے رہی ہیں تو بیٹے بھی تو اسی ماں کے تھے، انہوں نے ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ایک ایک آگے بڑھتا، اپنی ماں کے وہ نصیحت کو یاد کرتا اور ایک ایک آگے بڑھ کے جام شہادت نوش کرتا۔ چاروں بیٹے جب شہید ہوئے تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہیدوں کی اماں بنایا۔ میں رات نوجوان حفاظ سے بات کر رہا تھا، انہیں کہہ رہا تھا ایک آج ہم نوجوان ہیں، ایک صحابہ کے نوجوان تھے، ایک ہم تربیت کرتے ہیں، ایک صحابہ کی بیویاں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ میں جہاد میں عہد میں جہاد میں صف میں کھڑا تھا تو دائیں طرف 15-16 سال کے لڑکے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا لڑائی میں ساتھ والوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مل کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ نوجوان یہ بچے میرا کیا ساتھ دیں گے؟ یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا تو ایک نوجوان پوچھتا ہے چچا جان، میں نے آگے ہو کر کان کیا، اس نے کہا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا اسے کیا کام؟ کہا سنا ہے وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ میرے نبی میں عیب لگاتا ہے۔ چچا جان اگر مجھے نظر آ جائے تو پھر یا وہ نہیں ہوگا یا میں نہیں ہوں گا یا وہ نہیں ہوگا یا پھر میں نہیں ہوں گا۔ کہتے ابھی اس سے بات ہوئی تھی تو دوسرے نے بھی مجھے ذرا کونی لگائی، میں نیچے جھکا، اس سے کہا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ اس کے بھی وہی الفاظ تھے۔ میں نے پوچھا تمہارا اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا سنا ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، حضور کو برا بھلا کہتا ہے۔ چچا جان اگر وہ نظر آ جائے تو پھر اس وقت تک لڑتا رہوں گا یا اسے مار دوں گا یا خود جام شہادت نوش کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں بڑے حیران ہوا، لیکن ادھر مسلمانوں کی صفیں مصطفیٰ کریم بنا رہے ہیں، ادھر کفار کی صفیں ابو جہل بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پورے حصار میں ہے، سردار تھا ان کا، جرنیل تھا، تو میں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا وہ تمہارا مطلوب ہے جو ابھی تم پوچھ رہے تو وہ جو بڑے گھوڑے پر بڑا شاہ سوار نظر آ رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں وہ شہینوں کی طرح ان کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھا اس کے پاس گئے، ایک نے حملہ کیا، اس نے بھی آگے سے حملہ کیا، دوسرے نے دیکھا کہ وہ تو اونچی جگہ پر ہے، اونچے گھوڑے پر ہے، اس نے اس کے گھوڑے کے پر ایک ضرب لگائی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جب وہ گرا تو دونوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کا کام تمام کر دیا اور سیدھے حضور کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو مار دیا۔ ایک نے کہا میں نے مارا ہے، دوسرے نے کہا میں نے مارا، مارا تو دونوں نے تھا۔ ایک نے کہا میں نے مارا ہے، دوسرے نے کہا میں نے مارا ہے۔ حضور نے کہا تلواریں صاف کی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ نے کہا تلواریں آگے کرو، یوں تلواریں کی، خون ٹپک رہا تھا، دونوں کا دیکھا، آپ نے کہا آپ نے دونوں نے اس کو مارا ہے۔ میں نے کہا یہ انہوں نے کہاں سے پڑھا تھا؟ کسی کالج سے پڑھا تھا، کسی یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ نہیں، یہ وہ ماں کی گود تھی، وہ باپ کی تربیت تھی جس نے بتایا تھا کہ میرے بیٹو کائنات میں ہماری اگر کوئی اساس ہے، ہماری اگر کوئی بنیاد ہے، ہماری اگر کوئی چیز ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ سب کچھ لگ جائے، مصطفیٰ کریم سے وفا ہو جائے، یہ اولادوں کو سکھاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو کچھ دیا ہوا کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں مال خرچ کرنے کے بارے میں چند نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ پہلی نصیحت فرمائی انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے، سارا نہیں، اس میں سے، عربی والے اس من کو من تبعیضیہ کہتے ہیں، بعض حصہ، تھوڑا سا حصہ، کچھ، بھئی زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ جو فرض ہے 40واں حصہ، 39 رکھ لو، ایک اللہ کی راہ میں دو۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیے اس میں سے کچھ خرچ کرو، کچھ۔ ایک دن آنے والا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں سودا نہیں ہوگا،
سودا ادھر ہی ہے، خریدنا ہے تو یہاں خرید لو، وہاں سودا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ساری زمین بھری ہوئی سونے کے دے کر ایمان خریدنا چاہے گا، ایمان نہیں ملے گا۔ آج تو ہمیں ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے نا، ایمان کیا اللہ نے ہمیں دی ہے، دولت پتہ نہیں ہمیں، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ فرمایا وہاں خریداری نہیں ہوگی، یہیں خریداری کر لو۔ لا خلا، کوئی دوست بھی وہاں کام نہیں آئے گا، دوست وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا شفاع، کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پوچھتے ہیں کون ہے جو اللہ کے اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت کریں گے تو یوں شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے، فرمایا اللہ سکھاتے جائیں گے، میں ان کی تعریف کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تین باتیں سمجھائیں، وہاں تجارت نہیں ہوگی، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، وہاں سفارش نہیں چلے گی۔ اللہ رب العالمین پہلی بات سمجھائے۔ دوسری بات سمجھا رہے، ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، توجہ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، گھٹیا مال نہیں، ایسا نہیں جو تمہیں کوئی دے تو تم، ہم تو پرانا نوٹ بھی نہیں لیتے، کیا خیال ہے؟ اس کو کہتے ہیں نکال دے، تیرے پاس ٹھیک نوٹ کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کی قیمت تو اتنی ہی ہے۔ اپنی باری میں پرانا نوٹ بھی نہیں لیتے، جب اللہ کی راہ میں دینے والی باری آئے تو ڈھونڈتے ہیں سب سے چھوٹا کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو گھٹیا کو خرچ نہ کرو، بڑھیا کو خرچ کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور ایسا نہ دو کہ تمہیں کوئی دے تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو، چشم پوشی کر جو تمہارے پاس، لیکن دل سے تم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تیسری بات فرمائی، میرے بندو قول معروف و مغفرہ، ہاں تیسری بات فرمائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کس کو دے رہے ہیں؟ اس سائل کو دے رہے ہیں یا اللہ کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، اس کو نہیں دے رہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک عجیب جملہ رکھا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ جب دے رہا ہے تو یہ سائل کے ہاتھ میں نہیں دے رہا، یہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا، نہیں سمجھے؟ یہ جب دے رہا ہے سائل کو نہیں دے رہا، یہ اللہ کو دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ ظاہر میں اس سائل کا ہاتھ ہے لیکن دے یہ اللہ کے ہاتھ میں رہا ہے۔ جن کو اس کا استحضار ہے ان کو اس کا اندازہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میرے اللہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے میں سے کچھ میری راہ میں دے رہا ہے۔ چوتھی بات سمجھائی، اگر کسی پر نیکی کرتے ہو تو دے کس کو رہا ہے؟ اللہ کو ہے، لیکن اگر کسی غریب کو دیا ہے تو اس پر احسان نہ جتائے۔ کسی مسجد میں دے رہا ہے تو مسجد کی انتظامیہ پر احسان نہیں کر رہا، مدرسے میں دے رہا ہے تو طلباء پر یا مدرسے والوں پر احسان نہیں کر رہا۔ یہ تو ذریعے تھے، آپ نے تو خرچ کرنا تھا، یہ تو آپ کو آسانی سے خرچ کرنے کے ذریعے مل گئے ہیں۔ مشہور ہے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ، ان کے ہاں کسی نے آ کر کہا یہ تمہارے طالب علم، ہم ان کو کھانا دیتے ہیں اور یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ انہوں نے ان ساری بستی والوں کو بلایا اور وہ جو پونے تھے نا جس میں روٹیاں لپیٹتے ہیں وہ بھی جمع کی، ان کو بلا کر، اللہ والے تھے تو انہوں نے بلا کر وہ سارے پونے جمع کیے اور پکڑ کے نچوڑا، اس میں خون اور پیپ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا خون پیپ کھاتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر تمہارے اندر ہی یہ رہتا۔ میرے پیاروں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہم نے بڑا احسان کیا ہے،
یہاں تو یہ رولا ہے، دیتا مسجد کو ہے، احسان مولوی پر کرتا ہے۔ اللہ ہمارے حال برام فرمائے۔ چوتھی بات کیا عرض کر رہا تھا، اللہ فرما رہے ہیں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ جس کے بعد تم کسی پر احسان جتاؤ، اذیت دو، تانا مار کے میں نے تمہیں دیا تھا، اس سے صرف اچھی بات ذکر کرنا، اچھی بات کہنا وہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ خرچ کر کے بری بات کہو۔ اس سے اچھا ہے کہ اچھی بات کہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ تیرا کیا حال ہے؟ تیری صحت کا کیا حال ہے؟ تیرے بچوں کا کیا حال ہے؟ تیرے کاروبار کا کیا حال ہے؟ یہی پوچھتے ہیں۔ صحابہ جب پوچھتے تھے تیرے ایمان کا کیا حال ہے، تیرے عمل کا کیا حال ہے۔ کیوں؟ ان کی نگاہ میں اصل چیز انسان کی جو ہے وہ اس کا ایمان ہے اور اس کا عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی عظمت نصیب فرما دے۔ آج عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن عمل کی عظمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی عظمت نصیب فرما دے۔ اور یہ سمجھ لینا، جب بھی اللہ سے مانگے صرف عمل نہ مانگے، صرف عمل نہ مانگے، اس عمل کے لیے صالح کا لفظ مانگے۔ صرف اولاد نہ مانگے، صالح اولاد مانگے۔ جب بھی مانگے اللہ سے صرف مال نہ مانگے، ہاں اللہ سے صرف مال نہ مانگے، طیب مانگے۔ کیوں؟ جو طیب ہوگا اسے اللہ اپنی راہ میں بھی لگانے کی توفیق دیں گے۔ جو طیب نہیں ہوگا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ مال مانگے تو طیب مانگے، اولاد مانگے تو صالح مانگے، عمل مانگے تو صالح مانگے۔ مجھے صالح عمل کی توفیق عطا فرما۔ پھر اللہ رب العالمین پانچویں بات سمجھا رہے ہیں، توجہ کریں گے۔ ایک وہ ہے جس نے پتھر کے اوپر کچھ مٹی تھی اس میں اپنا کچھ بیج ہی ڈالا، کیا ہوگا؟ بارش آئے گی تھوڑی سی اور لے جائے گی۔ اور ایک وہ ہے جس نے پہاڑ کی کسی ایسی جگہ پر جہاں مٹی ہے اور اس نے وہاں بیج ڈالا۔ اول تو بارش آئے گی، اگر بارش نہیں آئی تو صرف اوس سے بھی اس کے کھیت جو ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ مومن کی مثال دے رہے ہیں۔ یہ مومن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی اخلاص تھوڑا بھی ہوگا تو پھر بھی اس کے عمل کو اللہ بڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ چھٹی بات اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں، ایمان والو یہ جو تم خرچ کرتے ہو نا تو تمہارے دل میں خیال کیا آتا ہے؟ کوئی بات نہیں، 1000 دینا تھا آج 500 دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جیب سے ارادہ کیا تھا 100 نکالنے کو 50 نظر ہے تو ہم چلو اللہ کی راہ میں ہی دینا ہے نا، تو یہی غنیمت ہے کہ میں دے تو رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں شیطانو یعدکم الفقر، شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فقر سے ڈراتا ہے، پیسے کم ہو جائیں گے۔ پیسے آتا ہے دل میں نا خیال، اللہ سے دلوں کو جانتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کون دلوں کو جانتے ہیں؟ رب العالمین دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیطانو یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلہ، اللہ رب العالمین تم سے اس خرچ کرنے پر مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں۔ کس پر؟ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ فضل جانتے ہیں؟ آپ نے کسی کو سے 10 لینے تھے تو اس نے آپ کو 20 دیے، تو اوپر والے 10 کیا ہے؟ یہ فضل ہے۔ خرچ 1 کیا، لکھے کتنے گئے؟ 10 کم از کم ہے۔ اب 7ویں بات رب العالمین سمجھا رہے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے۔ یہ مشاہداتی مثال دے رہے جو ہماری نظروں میں آتی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ انسان اپنے بیج کہاں ڈالتا ہے؟ مٹی میں۔ کہاں ڈالتا ہے؟ مٹی میں جو چیز جاتی ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے پہلوان مٹی ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ مٹی میں جو چیز جاتی ہے وہ
مٹی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تیرے دانے کو ہم مٹی نہیں ہونے دیتے، جاتا تو مٹی میں ہے پر ہم اپنے خزانوں سے اس سے 7 بالیاں نکالتے ہیں۔ دانہ ایک، بالیاں 7، ہر بالی پر ایک خوشہ، ہر خوشے میں 100 دانہ، ہر خوشے میں 100 دانہ، ہر خوشے میں 100 دانہ۔ ڈالے کتنے تھے؟ ایک۔ کہاں ڈالا تھا؟ زمین میں۔ اللہ فرما رہے ہیں زمین مشاہدے کے لیے مشاہدہ تھا تو اس کا یقین دیکھ، زمین میں تو ڈال رہا ہے، اس سے 7 سال کون نکال رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نکال رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کرنے والے، مٹی میں ڈالنے والے کا مشاہدہ ہے، ایک ڈالیں تو 700 نکلتا ہے، اور رب کی راہ میں دینے والے کی مثال بھی اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے، ایسی ہی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کسی کے لیے چاہتے ہیں تو 700 کا حساب نہیں رکھتے۔ پھر ہم نے کھیت میں جا کے گنا، بعض اوقات ایک دانے سے 12 خوشے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی راہ میں دینے والے بھی کیسے ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، زمیندار ہیں، سنانے لگے کہ میں اپنی فصل میں گندم میں گیا تو لہلہا رہی تھی اور پکی ہوئی تھی، قریب تھی، تو میں نے ایک خوشہ نکالا، خوشہ دیکھا، پھر اس کو میں نے مسلا ہاتھ سے اور دانے نکل آئے، گنے دانے گننے کے بعد میں اس کو منہ میں ڈالنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا تو نے اس کو عشر تو ادا نہیں کیے اور اس میں سے کھانے لگا، عشر تو ادا نہیں کیا اور اس کو کھانے لگے ہو۔ تو اب میرے دل، اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب کروا دیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتی ہیں چیزیں۔ میں نے دانے گننے کے بعد منہ میں ڈالنے لگا تو خیال آیا کہ میں نے عشر تو ادا نہیں کیا، تو میں نے وہ دانے تلاش کیا کہ وہاں وہ چھوٹے چھوٹے چینٹیاں ان کے بل ہیں، تو میں نے وہاں ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ ان کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سمجھ نصیب فرما دے۔ میرے پیاروں، زکوٰۃ کا معنی صرف ٹیکس نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے، 2 معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی ہے نمو، بڑھنا، ایک معنی ہے پاک ہونا۔ جب ہم 40 میں حصہ دیتے ہیں تو باقی مال کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا سب بولیے جا، باقی مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو باقی مال بڑھ جاتا ہے، باقی مال بڑھ جاتا ہے۔ مدینے کی ایک خاتون نے حضور سے سنا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس، اس نے سونے میں سے 40 میں حصہ کٹا کر زکوٰۃ ادا کر دی۔ بھئی سونے میں سے 40 میں حصہ کٹوا کر زکوٰۃ ادا کر دی۔ اگلے سال پھر اسے تلوایا، پھر وہ اتنا نہیں تھا، 40 میں حصہ کم کس کو دیا تھا؟ غنی کو دیا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزوں کو بڑھاتے بھی اپنی شان سے ہیں، گھٹاتے بھی اپنی شان سے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ اپنی قدرت سے جس کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا زکوٰۃ کے 2 معنی، ایک اس سے مال پاک ہوتا ہے، ایک اس سے بڑھتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ آپ کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا یار تو عجیب آدمی ہے، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں پھر بھی لکھ لیتے ہو، کبھی مذاق کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا روک دیا۔ آپ نے پوچھا عمر تم لکھتے نہیں ہو؟ وہ پہلے لکھتے تھے میری باتوں کو، اب لکھتے نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا حضور کبھی آپ غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں لکھ بیٹھتا ہوں، کبھی آپ مذاق کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہوں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا سنو،
اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. حق نکلتا ہے، مذاق میں ہو تو پھر بھی حق ہی نکلتا ہے. اس زبان سے غصے میں ہو پھر بھی حق نکلتا ہے، مذاق میں ہو پھر بھی حق نکلتا ہے. حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا. تو میرے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں. حضور کو ضرورت تھی قسم کی؟ ان کو پتہ تھا یہ جو آنے والے مسلمان ہیں یہ قسم پر بھی مان جائے تو بڑی بات ہے. آج کا مسلمان قسم پر بھی حضور کی بات کو مان جائے تو بڑی بات ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم دے کے کہتا ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم. کیا ہمیں اس کا یقین ہے؟ نہیں ہے، ڈرتے ہیں. ایک ہے یقین ہونا، ایک ہے علم ہونا. ہم غلطی میں آ گئے، ہم نے اپنے علم کو یقین سمجھ لیا ہے. علم اور ہے، یقین اور ہے. علم جو ہے وہ پڑھنے سے بھی آ جاتا ہے، یقین پڑھنے سے نہیں آتا. یقین والوں سے یقین سیکھنے سے آتا ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. آخر میں اللہ رب العالمین دو باتیں سمجھا رہے ہیں، توجہ کریں گے. پہلی بات، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو رات کو دن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دو حالتیں، جو چھپ کر اور لوگوں کے سامنے دکھا کر خرچ کرتے ہیں. دکھا کر کمانا یہ نہیں ہے کہ وہ ریا کے لیے، دکھا کر دوسروں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، دل میں اللہ کے لیے ہوتا ہے، ترغیب مقصود ہوتی ہے. علی المرتضیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تین خوشخبریاں، جو رات کو خرچ کریں گے، دن کو خرچ کریں گے، چھپ کر خرچ کریں گے، اعلانیہ خرچ کریں گے. اللہ نے تین انعام بتائے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. اس کا اجر کس کہتے ہیں؟ بدلہ کہتے ہیں. بدلہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. بدلہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. ایک دن آئے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، وہ پریشان نہیں ہوں گے. آخری بات اللہ سمجھا رہے ہیں، دنیا میں انسان کی فطرت ہے کہ جو اپنے مشاہدے کو زیادہ مانتا ہے. سود لینے والا جب 100 کے ساتھ 10 لیتا ہے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 110. اور جب زکوٰۃ دینے والا 100 میں سے 2.5 دیتا ہے تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ 97.5. بڑا کس کا؟ اس کا بڑا ہے. مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا بڑا ہے. اور ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا بڑا ہے. مشاہدہ کہہ رہا ہے سود والے کا بڑا ہے، ایمان کہہ رہا ہے اس کا بڑا ہے. سمجھنا ہے، مشاہدہ بتا رہا ہے اس کا بڑا ہے، اور ایمان بتا رہا ہے اس کا بڑا ہے. ظاہر میں واقعی اسی کا بڑا ہے، مشاہدہ بتا رہا ہے. لیکن میرے رب فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. صدقات کو یہ بتاؤ، جس کو اللہ مٹائیں وہ کبھی ترقی کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ اس کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی. اگر باز نہ آیا، توبہ نہ کی تو وہ گیا، اس کی نسلیں بھی محتاج ہو جائیں گی. کیوں؟ اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیتیں اللہ کی ہیں اور زبان حضور کی تھی. جب آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں تو آیتیں اللہ کی ہیں، حکم اللہ کے ہیں، زبان مصطفیٰ کریم کی ہے، اور سننے والے صحابہ ہیں. 1,26,000 صحابہ کے سامنے اعلان ہو رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود سے باز نہیں آؤ گے، پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے،
صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میرے پیارو، صدقہ پیسے کا ہو اللہ اس میں برکت دیتے ہیں، صدقہ وقت کا ہو، وقت میں بھی ہم بڑے بخیل ہو گئے ہیں۔ آتے ہوئے بھی گھڑی دیکھتے ہیں نماز میں، مسجد میں کتنا وقت لگ گیا، اور جو جس کا بدلہ کچھ مل گیا ہے اس کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو۔ موبائل میں کتنا وقت ضائع ہو گیا، اس کو دیکھو۔ تھڑے پہ کتنا وقت ضائع ہو گیا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فضول گپے سننے سے کتنا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ اپنے وقت کا بھی حساب نکالو، اپنے مال کا بھی حساب نکالو، اپنی صحت اللہ نے دی تھی وہ کہاں لگی ہے اس کا بھی حساب نکالو، اللہ نے اولاد دی ہے کہاں لگ رہی ہے اس کا بھی حساب نکالو۔ کیوں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو ہم نے ان کو دیا ہے، تو صرف پیسے تو نہیں دیتے اللہ نے، یہ جوانی کس نے دی ہے، یہ صحت کس نے دی ہے، یہ فرصت کس نے دی ہے، یہ اولاد کس نے دی ہے، یہ ساری نعمتیں جو آپ کے میرے دامن میں ہیں ایک بھی ایسی نہیں ہے جو مخلوق میں سے کسی نے دی ہو، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے، اسی کا ہے، اور اسی کی راہ میں جو لگے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ کے حبیب جو فرما رہے ہیں، میں قسم دے کے کہتا ہوں وہ کم نہیں ہوگا۔ شہید جب دنیا سے جاتا ہے جان ختم ہو جاتی ہے، صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جو ظالم ہوتا ہے وہ مار کے سمجھتا ہے میں فاتح ہو گیا ہوں، ظالم سمجھتا ہے میں فاتح ہو گیا ہوں، لیکن مظلوم کی صدا ہمیشہ زندہ رہتی ہے، شہید کا خون ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور اس کو رب العالمین نے پابندی لگا دی، جس کو ظالم نے مار دیا ہے تیری نگاہ کہتی ہے مر گیا ہے، لیکن میری نگاہ سے دیکھ یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اسے مردہ کہنا بھی نہیں، اسے مردہ تصور بھی نہیں کرنا۔ مومن کی شان یہی ہے، جو میرے رب کہیں، جو میرے حبیب کہیں، مشاہدے میں جو مرضی آئے ہم وہ مانیں گے جو میرے اللہ نے کہا، جو میرے حبیب نے کہا ہے صلی اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنی اولاد کو، اپنی عقل کو، اپنے مال کو جب خرچ کرو تو یہ نہ سمجھو میں نے لگایا ہے اتنا، یہ سمجھو میرے اللہ نے میرا یہ وقت قبول کر لیا ہے، میرے اللہ نے یہ میری جوانی قبول کر لی ہے، میرے اللہ نے میری اس فرصت کو قبول کر لیا ہے، میرے اللہ نے میری اولاد کو قبول کر لیا ہے، میرے اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا ہے۔ آج کوئی یزید کا نام اپنا اولاد کا رکھتا ہے؟ بولتے نہیں، بلکہ اس کے جتنے بھی گورنر تھے ان کے نام بھی کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن گلی گلی میں حسین نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ آج یزید کی کہیں اولاد نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن سیدوں کی اولاد گلی گلی میں، شہر شہر میں، ملک ملک میں نظر آتی ہے۔ اور ظاہر میں تم نے سمجھا یہ مٹ گیا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں جو شے بھی لگ گئی وہ مٹی نہیں ہے، وہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان